I fear for Kamran Musibati. Kamran Bashir, Kamran Masih, Kamran Bhatti. I don't know what his name is, but I fear for him. आफ्ताब इकबाल की एक वीडियो मैंने देखी थी कुछ दिन पहले. आई थिंक इट वाज द फर्स्ट वन. और उस वीडियो से मुझे पता चला कि कामरान भट्टी, कामरान मसीह कोई पायलट है, फाइटर पायलट है, जिसने कि इंडिया में जो है कुछ मार्के अंजाम दिए हैं, और एवरीबडी वाज सो प्राउड ऑफ हिम एज ए पायलट. And then the tradition of dividing the nation according to the religion, it struck back in. और उसके बाद फिर मेरी नज़र से बहुत सारे दूसरे आर्टिकल्स भी गुज़रे, कुछ वीडियोस भी गुजरी, कुछ वीलॉग्स भी गुज़रे, जिसमें ये बताया गया कि जी कामरान भट्टी ने बहुत बड़े काम किए हैं इंडिया में जाके, और अगर उसको वापस ना बुलाया जाता तो शायद वो दिल्ली भी तबाह कर देता. गुड, ओके, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. आई एम नॉट हियर टू appreciate the Christian factor of Kamran Bhatti. He's a Christian, he's a Muslim, he's a Shia, he is, if he is, I mean, like, I don't care if even if he's Hindu or Ahmadi. He is a Pakistani pilot who did some great valiant job during the war, and he should be appreciated, and that's it. اور اس کے ساتھ اور بھی بہت سے پائلٹس ہوں گے جو کہ جنہوں نے وہاں پہ کوئی نہ کوئی اچھا کارنامہ سر انجام دیا ہوگا، اور اس پہ ان سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. کامران بھٹی پرٹیکولرلی کیوں جو ہے وہ لائم لائٹ میں آ گیا، کیونکہ اس کے نام کے ساتھ مسیح لگا ہوا تھا. اینڈ وین یو آر اے کرسچن ان پاکستان، یو ڈو سم تھنگ گڈ، یو بیکم the hero of the Christian nation in Pakistan, and all the Pakistani Christians all over the world, جو جہاں جہاں بھی ہوتے ہیں ان کو بھی اس میں فخر محسوس ہوتا ہے. جیسے ان کو فخر محسوس ہوا جب یوسف یوحنا نے پاکستان ٹیم جوائن کی اور سکورز کرنے شروع کیے، تو سارے پاکستانی کرسچن جو تھے انہوں نے ٹی وی کے سامنے بیٹھنا شروع کر دیا اور پاکستان کی جیت کے لیے دعائیں بھی کرنا شروع کر دی. مجھ سے کسی نے بہت عرصہ پہلے یہ سوال پوچھا تھا کہ پاکستانی کرسچنز جو ہیں وہ جب پاکستان کی کرکٹ ٹیم کھیل رہی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ان کی دعائیں کیوں نہیں ہوتی. تو میں نے اس کو ایک جواب یہ دیا تھا کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم نہیں ہوتی، وہ ایک اسلامی کرکٹ ٹیم ہوتی ہے. اور اگر آپ کو اس بات پہ یقین نہیں ہے تو انضمام کے دور میں آپ وہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں جس میں کہ پریکٹس کے بعد انضمام صاحب جو ہیں وہ جماعت کروا رہے ہیں اور ساری ٹیم جو ہے وہ پیچھے کھڑی ہوئی نماز پڑھ رہی ہے. اور پھر بہت سارے لوگ جو ہیں، انضمام نے ایک پیچھے کلچر چھوڑا تبلیغی جماعت کا، جس کی وجہ سے کہ ساری کرکٹ بھی تباہ ہو گئی پاکستان کی، اور وہ سارا کانسیپٹ ہی تباہ ہو گیا. اور پھر اس میں دنیش کنیریا اور اس طرح کے لوگوں کو بھی بعد میں کرٹیسائز کیا اور مذہب کے نام کو استعمال کیا. یوسف پہ اتنا پریشر بٹھایا کہ یوسف کو آخر میں جو ہے وہ اسلام قبول کرنا پڑ گیا. اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یوسف نے اسلام کی تبلیغ کی وجہ سے اور اسلام کی اچھائی کی وجہ سے اسلام قبول کر لیا، تو میں اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. میرا آرگومنٹ جو ہے وہ بڑا پرسنل سا آرگومنٹ ہے اور آپ اس سے ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں. میرا آرگومنٹ یوسف کے بارے میں یہ ہے کہ جب یوسف پاکستان میں رہ رہا تھا تو ٹیم کے اندر رہتے ہوئے یا ٹیم کے باہر رہتے ہوئے، دونوں صورتوں میں اس کا انٹریکشن جو ہے وہ 99% مسلمان لوگوں سے ہی پڑ رہا تھا. اور اگر وہ کرکٹ ٹیم میں آنے کے بعد اس کو اسلام اچھا لگنے لگ پڑا تو پھر میرے خیال میں جو ریزن ہے وہ آبویس ہی ہے کہ ٹیم جو تھی وہ تبلیغی تھی، اور جب آپ تبلیغ کا پریشر ڈالتے ہیں اور صبح شام تبلیغ کرتے ہیں اور اپنے آس پاس اسلام ہی دیکھتے ہیں تو بڑا مشکل ہو جاتا. میں اس ماحول میں رہا ہوں، میں نے اس ماحول میں جابس کی ہیں. آپ صبح آفس میں آتے ہیں 8:30 بجے، 9 بجے ہماری میٹنگ ہوتی ہے، اور جب آپ کہتے ہیں کہ جی فلاں پروڈکٹ مینیجر کو ذرا بلا لیں میٹنگ کے اندر، تو پتہ چلتا نہیں جی وہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں. اب جب وہ یہ جواب آ جاتا ہے آگے سے کہ وہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، تو پھر آپ اس کو بلا نہیں سکتے جب تک کہ وہ اپنی مرضی سے تلاوت ختم نہیں کر لیتا. مطلب آفس میں آ کے قرآن مجید پڑھنے کا کیا کانسیپٹ ہے؟ آپ گھر میں بیٹھ کے پڑھ کے آئیں
آپ کے پاس صبح 6 بجے 5 بجے اٹھیں آپ تہجد گزار بنیں, اس کے بعد فجر کی نماز پڑھیں, اس کے بعد قرآن پڑھیں اور دفتر میں آ کے آپ اپنا کام کریں. یا آپ دنیا کو بتانے کے لیے کر رہے ہیں, یا پھر یہ ہے کہ آپ کو اسلام سے بہت زیادہ محبت ہے اور اپنی جاب سے نہیں ہے, تو لوئلٹی آپ کی کس کے ساتھ ہے؟ لوئلٹی آپ کی اسلام کے ساتھ ہونی چاہیے, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے, لیکن آپ کو اپنی جاب کے وقت پہ جاب ہی کرنی چاہیے. بٹ اینی وے دس از اے سیپریٹ ٹاپک. لیکن وہ ٹاپک کنیکٹ ہو جاتا ہے اس لیے کہ وہ جو پریشر بلڈ کیا جاتا ہے, پیئر پریشر بلڈ کیا جاتا ہے اداروں میں ایک منورٹی بندے کے لیے, وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. سو لیٹس گو بیک ٹو واٹ آر مائی فیئرز فار کامران بھٹی, وہ کامران بشیر اور کامران مسیح, whoever he is. He's a son of the nation. He's not a Christian. He's not a Muslim. He's a Pakistani to me, and he's son of the nation, and he has to be treated as son of the nation instead of being treated as a Christian boy who just did something good. And now, for some people like Mansoor Ali Khan, it is very indigestible. میرا سوال ان صحافیوں سے, منصور علی خان جیسے صحافیوں سے اور ان باقی صحافیوں سے بھی یہی ہے کہ اتنا زیادہ ڈگ کرنے کی ضرورت کیوں محسوس کی انہوں نے, کہ کیا وہ صرف پائلٹ ہے, یا وہ فائٹر پائلٹ ہے, یا وہ فرنٹ پہ لڑا ہے, یا وہ نہیں لڑا ہے. کیا منصور علی خان ایک انویسٹیگیٹو جرنلزم کی ایگزامپل سیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یا سچائی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ پاکستان کا جو کرسچن میڈیا ہے وہ کامران بھٹی کو یا کامران مسیح کو جو ہے وہ پروجیکٹ کر رہا ہے ایک ایسی اچیومنٹ کے لیے جو اس نے کی ہی نہیں. کیا منصور علی خان اور منصور علی خان جیسے دوسرے جرنلسٹ جو ہیں جو اس طرح کی کارروائیاں کرنے میں مہارت رکھتے ہیں, کیا وہ باقی کے سارے معاملات کو بھی اسی طرح سے ڈگ آؤٹ کرتے ہیں, یا چلی چلائی خبر پہ یقین رکھتے ہیں؟ جس طرح کا جرنلزم ڈیورنگ دا 3 Day وار انہوں نے کیا, کیا اس میں ساری چیزیں جو تھیں کیا وہ ایبسولوٹ ٹروتھ تھا؟ تو اب اگر ان سارے سوالوں کے جواب جو ہیں وہ ایبسولوٹ یس میں نہیں آتے اور پارشل نو میں آتے ہیں, تو اس کا مجھے تو یہی مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ منصور علی خان اور منصور علی خان جیسے جو دوسرے صحافی ہیں ان سے یہ چیز ڈائجسٹ نہیں ہو پا رہی کہ کوئی منورٹی کا بندہ جو ہے وہ آگے نکل رہا ہے. تو بھائی نکلنے دو اس کو آگے, پاکستان کا نام ہی روشن کر رہا ہے نا, اور پاکستان کا امیج دنیا میں بھی اچھا بن کے جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے کوئی آپ اپرچونٹیز دے رہے ہیں منورٹیز کو, تاکہ وہ نہ صرف یہ کہ پاکستان کے اندر ترقی کریں بلکہ پاکستان کو لیڈ بھی کریں ڈفرینٹ فرنٹس کے اوپر. یا پھر یہ ہے کہ پاکستانی میڈیا جو ہے, جو DGISPR نے جس طرح سے, تو نہیں اس کا نام لیا میرا خیال ہے, میں نے تو کوئی ایسی ویڈیو نہیں دیکھی, لیکن اگر پاکستانی ملٹری میڈیا بھی جو ہے وہ کامران بھٹی ہے جیسے دوسرے لوگوں کو پروجیکٹ کر رہا ہے, تو اس کے پیچھے بھی کوئی آبجیکٹیو ہی ہوگا. جیسے جنرل پیٹر کی پروموشن تھی, جنرل نوئل کی پروموشن تھی, تو کیا وہ اس وقت میں یہی بات سامنے آ رہی تھی کہ ان لوگوں کو پروموٹ صرف اس لیے کیا گیا کہ پاکستان امریکہ کو خوش کرنا چاہ رہا ہے کہ ہم تو وہ کنٹری ہیں جس کے اندر کرسچن جنرلز بھی ہیں؟ کیا کرسچن چیف آف دی آرمی اسٹاف تو نہیں ہو سکتا پاکستان کے رول کے مطابق؟ پیگٹری ہے پاکستان میں بہت بڑی, پاکستان کے لاء میں جو ہے وہ بہت بڑی گلچ ہے. بٹ کیا یہ جو جرنلسٹس ہیں ان کے پاس اتنا زیادہ ٹائم جو ہے وہ, اور اس پہ جو رسپانس کرسچن کمیونٹی کا آ رہا ہے وہ بھی کوئی زیادہ اچھا رسپانس نہیں آ رہا. میں اس پہ بات کرتا ہوں. پہلی چیز تو یہ کہ میرے فیئرز کیا ہیں کامران بھٹی کے بارے میں. میرے فیئرز کامران بھٹی کے بارے میں یہ ہیں کہ کامران بھٹی کے اوپر پیئر پریشر بہت زیادہ بڑھ جائے گا. جب آپ اچیور ہو جاتے ہیں, جب آپ لیڈ کرنا شروع کر جاتے ہیں, جب آپ ایک ایگزامپلری پوزیشن پہ آ جاتے ہیں اور آپ ایک انفلوئنسر بھی بن جاتے ہیں, تو آپ پہ پیئر پریشر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. یہ میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں. میں لیڈ کرتا تھا کچھ گروپس کو, پھر ساری کنٹری کو لیڈ کرتا تھا اپنی فارماسیوٹیکل جاب میں. مجھے صبح شام جو ہے وہ پیئر پریشر میرے اوپر ہوتا تھا. میرے آس پاس لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, میرے آفس کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں, میرے کمرے میں ہوٹل میں جس میں ہم میٹنگ کر رہے ہیں اس میں نماز پڑھ رہے ہیں. You can't do anything about that. People refuse to come to meetings and
during the meeting hours they are either praying or they are reciting the Holy Quran, and then you can't do anything about it. Why? Because this is not your job to do that. And if you ever during the month of Ramadan try to drink water or a cup of tea, you are being criticized for that permanently. It's on your record forever. Like ایک دفعہ میرے ایک سیلز مینیجر نے کہا آپ تو مجھے یاد ہے ہماری میٹنگ ہوتی تھی روزوں میں اور آپ پانی پیتے تھے. So what? Is it not allowed? Why? The people who don't want to fast, people who cannot fast, people who are not obligated to fast, can they not drink water? تو پیئر پریشر جو ہے وہ بہت ہوگا آپ کے اوپر. اور پیئر پریشر صرف یہ نہیں ہوگا کہ آس پاس لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں آپ کے اوپر. پیئر پریشر سب سے بڑا تو یہ ہوگا آپ کو کہ پرماننٹ دعویٰ آپ کو اس کو ڈیل کرنا پڑے گا. آپ کو صبح شام صبح دوپہر شام دعوت اسلام دی جائے گی. پٹی صاحب آپ تو بہت اچھے ہیں, دیکھیں آپ نے یہ بھی اچیو کر لیا, آپ کے اندر سارے گن ہیں, آپ کے اندر ٹیلنٹ بھی ہے, اسکلز بھی ہیں, آپ کی شکل بھی اچھی ہے, آپ گڈ لکنگ بھی ہیں, آپ کے اندر جو ہے وہ اتنا سارا سب کچھ ہے آپ کے اندر, بس آپ مسلمان نہیں ہیں. آپ مسلمان ہو جائیں تو بہت اچھا. یہ میرے ساتھ ہوتا نا. تو میرا جواب کیا ہوتا تھا؟ میرا جواب یہی ہوتا تھا کہ یار اگر مجھ میں سب کچھ اچھا ہے اور ایک بندہ اگر باہر پڑا ہوا ہے اور وہ مسلمان نہیں ہے تو تم اس کو بھی مسلمان کر کے اپنے جیسا بنانا چاہ رہے ہو. میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئے سیلز مینیجر یا پروڈکٹ مینیجر یا جو بھی کوئی تبلیغ شروع, تو میں تو صبح 9 بجے جب گاڑی میں بیٹھتا تھا کسی جگہ پہ جانے کے لیے, فیلڈ ورک کرنا ہوتا تھا, تو میں صبح بیٹھتے ہی پہلے کہتا تھا آج آپ نے مجھے 5 ایسے بندے ایسے مسلمان دکھانے ہیں جس آپ چاہتے ہیں, جیسا کہ آپ چاہتے ہیں میں ہو جاؤں ان جیسا. آپ نے مجھے 5 ایگزامپلری مسلمان دکھانے ہیں جن جیسا آپ چاہتے ہیں کہ میں ہو جاؤں. اور پھر بائی دی اینڈ آف دا ڈے وہ 5 ایسے نہیں ہوتے تھے. اور پھر ان دی اینڈ آف دا ڈے جب میں اپریزل کرتا تھا اپنے سیلس مینیجر کا, تو اس کا جواب یہ ہوتا تھا اس ساری مسلمان, یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں, یہ جو کر رہے ہیں یہ اسلام نہیں ہے. تو پھر آپ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں ہو جاؤں؟ اس سے مطلب ہے جو میں کر رہا ہوں وہ اسلامک ہے اور جو کر رہے ہیں وہ اسلامک نہیں ہے. اس لیے آپ مجھے چاہتے ہیں کہ میں ایک مسلمان ہو جاؤں تاکہ ایک ایگزامپل سیٹ کر دوں. اور یہ ساری چیزیں جو ہے, اور پھر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ آپ کا کیریئر پاتھ جو ہے اس کے اوپر بھی ایک بہت بڑا کویشچن مارک لگ جائے گا کہ جی آپ کو کرسچن ہونے کی وجہ سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہوگا, آپ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہوں گی. وربلی نہیں ہوگا, سیکرٹلی ہوگا. ایک ایسا بیک آف دا مائنڈ ایک ایسا فریم بن جائے گا کہ اس کو آگے نہیں بڑھنے دینا, اس کو آگے جانے نہیں دینا, اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنی ہیں جب تک کہ یہ مسلمان نہ ہو جائے. اور یہ جو 3 چیزیں میں نے بتائی ہیں کہ پیئر پریشر ہے, پرماننٹ دعویٰ ہے اور کیریئر پاتھ کے اندر رکاوٹ ہے, یہ تینوں چیزیں کامران بھٹی کو فیس کرنی پڑیں گی. اور یہ ہوتی ہیں, پیئر پریشر بھی ہوگا, پرماننٹ دعویٰ بھی ہوگا اور کیریئر پاتھ کے اندر رکاوٹیں بھی ہوں گی. لیکن یہ سارے تھریٹس ہیں اور یہ سارے اپرچونیٹیز میں کنورٹ کیے جا سکتے ہیں. کیپ پرفارمنگ ویل, tackle them nicely without insulting anything, without getting involved into blasphemous conversations. They will try to get you into a blasphemous conversation and then you may have to run for your life. ہمارے ساتھ کیا ہوا, میں نے ایک پروڈکٹ مینیجر کو فائر ہی کیا تھا اور اس پروڈکٹ مینیجر نے اس کو ایک ریلیجس ڈسکریمنیٹری ایشو بنا لیا اور پھر سب کو بتانا شروع کر دیا کہ کیونکہ جی یہ مسلمان نہیں ہے اس لیے یہ مسلمانوں کے خلاف کام کرتا ہے اور یہ مسلمانوں کو فائر کرنا چاہتا ہے. میں ہاؤ مینی مسلمس could I have fired? I mean my team of 270 people, maybe there were hardly 5 or 6 minority people. پیئر پریشر آپ پہ بلڈ کیا جاتا ہے, پھر آپ کو دعوت بھی دی جاتی ہے, پھر آپ کا کیریئر پاتھ بھی جو ہے وہ رکاوٹ پہ آ جاتا ہے. تو یہ بہت بڑا تھریٹ ہوگا آپ کے لیے. لیکن تھینک گاڈ کہ آپ پاکستان آرمی میں ہیں اور پاکستان آرمی میں اس طرح کی ڈسکریمنیشن اپیرنٹلی نہیں نظر آتی ہمیں. کہ پاکستان آرمی کے اندر بھی جو ہے وہ ایک اسلامک گروپ ڈیولپ ہو چکا ہوا ہے, جماعت اسلامی
کی آئیڈیالوجی کو لے کے آگے چلنے والا. اور ابھی جو ہے وہ عاصم منیر کی پہچان جو ہے وہ عاصم منیر نہیں ہے. عاصم منیر کی پہچان جو ہے وہ اس کا حافظ قرآن ہونا ہے. And that makes him a better person. His skill set, his knowledge, his competence, those are not the factors which actually make him a better general. And what earned him the position of field marshal, اس پہ تو علیحدہ سے بات کرنے کی ضرورت ہے. For Kamran Bhatti, I would say this is going to be a big threat for you. This is going to be a big opportunity for you if you overcome it tactfully, without getting involved, without getting yourself engaged into conversations which are not required. You have to be very careful with it. اور وہ لوگ جو کرسچن میڈیا اور کرسچن سوشل میڈیا پہ جو لوگ ویلاگس بنا رہے ہیں اور ویڈیوز بنا رہے ہیں, ان کو بھی میں تو یہی ایڈوائز کروں گا کہ اس ساری چیز کو جو ہے وہ لے کے اور اس کو بڑا ٹیکٹفلی لے کے چلیں. کیونکہ اگر آپ کامران بھٹی کو ایک لمٹ سے زیادہ ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو ایکچولی یو آر ناٹ ڈوئنگ گڈ ٹو ہیم. آپ اس کے لیے اچھا نہیں کریں گے, کیونکہ پھر وہ اس کو آپ مزید لائم لائٹ میں لے کے آئیں گے اور وہ چیز جو اس نے نہیں کی ہوگی وہ آپ اس کے لیے کر دیں گے. اینڈ دیٹ از گوئنگ ٹو بی لائک ایکسٹریملی ڈینجرس فار ہم. سو آئی تھنک یور انٹینشنس آر گڈ. وہ سارے لوگ جو کامران بھٹی کے لیے بات کر رہے ہیں ان سب کی انٹینشنس تو اچھی ہی ہوں گی, لیکن اس کے کانسیکوینسز اور اس کے ریزلٹس اچھے نہیں آئیں گے. تو کوشش کریں کہ جب آپ کامران بھٹی کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور آپ اس کو ڈیفینڈ کریں. بہت اچھی بات ہے کہ کرسچن کمیونٹی کے لوگ جو ہیں وہ اپنے ایک بیٹے کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور اس کے لیے فائٹ کر رہے ہیں. بٹ یو شوڈ نیور forget what country you are living in, and you should never forget how it is treated and how it is taken and how your statements will be manipulated and converted into something blasphemous which could put him in trouble and you too. So all in all, I wish کہ یہ جو چیزیں ہیں, یہ جو میرے فیئرز ہیں کامران بھٹی کے لیے, یہ صرف فیئرز ہی ہوں اور میں غلط ہوں اور ساری چیزیں جو ہیں صحیح رہیں. اور لیکن ہم سب کو بڑا کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے کامران بھٹی کے معاملے میں. We should not be putting extra pressure on him. We should not be talking too much about him. And we should all pray for him. کہ وہ جہاں بھی ہے اور جو بھی کر رہا ہے اس میں اس کو مزید کامیابی ملے اور ہر طرح کی بری نظر اور خواہش اور بد دعا سے خدا اس کو محفوظ رکھے. تھینک یو ویری مچ.